نہیں، بالکل نہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیو، سب بات ہے پوری قوت سے، پورے یقین سے، بالکل اسباب سے نا امید ہو جاؤ اور دوسروں کو نا امید کر دو، تب اللہ ساتھ ہوگا، ورنہ اللہ ساتھ نہیں ہونے کا۔ صحیح روایت ہے، صحیح روایت حدیث میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میرا غیر سے امید رکھتا ہے میں اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتا ہوں کہ تو جان، میرا غیر جانے، میرا تجھ سے کوئی وعدہ نہیں، اور جو میری ذات سے امید رکھے گا، میرے غیر سے نا امید ہوگا، میں اسے کبھی اپنے غیر کے حوالے نہیں کروں گا۔ صحیح روایت ہے۔ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں سب کچھ جمع کیا، مگر کیا کروں، حیات الصحابہ کی اہمیت کو تو لوگ سمجھتے ہی نہیں، یوں سمجھتے ہیں یہ تو عربوں کی تعلیم کی کتاب ہے، ہمارا کیا تعلق حیات الصحابہ سے؟ ابھی تک ہمارے کام کرنے والے پتہ نہیں کس مخبصے میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ آخر حضرت حیات الصحابہ کو لکھ کر کام کرنے والے کیا چاہتے تھے اور کام کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ جتنا مزہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ سارا طے کرے حیات الصحابہ پڑھنا۔ جب تک نہیں پڑھو گے ان واقعات کا استحضار ہی نہیں ہوگا جو ہمیں اللہ کے غیر سے پوری طرح مایوس کرے اور اللہ کی ذات کی ہمیں اندر امیدیں پیدا کرے۔ وہ تو حضرت نے حیات الصحابہ کو مرتب ہی اس لیے کیا تھا کیونکہ دیکھو سنو، حضرت سے کہا گیا حضرت آپ اصول پر کے کتاب لکھ دیجئے تاکہ آپ کے وفات کے بعد، آپ کے بعد کام ادھر ادھر نہ ہو جاوے۔ مولانا صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، میں خود نمونہ نہیں ہوں، نمونہ صحابہ کرام ہے، میں نے اسی کے لیے حیات الصحابہ لکھی ہے۔ اس کی ضخامت کو دیکھ کر ہمارا مجمع سمجھنے لگا کہ یہ کتاب عوام کے لیے نہیں ہے، بالکل غلط فہمی ہے، خدا کی قسم بالکل غلط فہمی ہے۔ ہمارے تمام مراکز میں حیات الصحابہ کی تعلیم روزانہ ہونی چاہیے، ہماری تمام شب گزاری کے مقامات پر ایک بشرطیے کہ عالم ہو، کام سے مناسبت ہو یا وقت لگا ہوا ہو، حیات الصحابہ کی تعلیم شب گزاری میں، ہفتہ واری جوڑ میں، عشاء کے بعد اہتمام سے ہونی چاہیے تاکہ ہمیں مستقل استحضار ہو اس کا کہ صحابہ کرام کی محنت کیا تھی، ان کا مزاج کیا تھا۔ ورنہ وہی بات یہ ہے کہ حیات الصحابہ کے بغیر داعیانہ مزاج تو بنے گا نہیں، چاہے عابدانہ مزاج بن جائے، اور ہم تو دعوت اور عبادت دونوں پر لانا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھو میرے محترم دوستو، ہم اسباب کا انکار جم کر کرتے ہیں، اسباب چھوڑنے کو نہیں کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعمال پر اٹھایا تھا، اللہ رب العزت نے اسباب ان کو، اللہ اکبر، میں اسباب کی بات عرض کروں، حضرت سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو اسباب نہیں دیا بلکہ بغیر اسباب کے دیا، تھوڑے اسباب نے زیادہ دیا۔ دودھ کے بغیر گھی دیا، بکری کے بغیر دودھ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بکری کے دودھ نکالنے بیٹھے جو بکری ابھی دودھ دینے کے قابل ہو ہی نہیں تھی۔ دودھ والے نے کہا کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، فرمایا نہیں، دودھ تو اللہ دے گا، تو بکری لے آ۔ سفر ہجرت میں تو بکری لے آ، دودھ تو اللہ دے گا۔ بکری پکڑ کے لایا وہ بکری والا اور دودھ نکالا، اس کو بھی دیا دودھ والے کو کہ تو بھی پی ایسی بکری کا دودھ جو ابھی دودھ دینے کے قابل ہی نہیں ہوئی۔ لے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ اس مشرکہ عورت نے ابو بکر کا نام ہی مبارک رکھ لیا۔ ایک عرصے کے بعد جب وہاں سے واپس ہونے لگے اور دیکھ کے پہچان لیا، وہی مبارک، وہی مبارک، کیوں کہ برکت والا۔ میرے بزرگ دوستو عزیزوں، ہائے ہائے، ہم نے وہ راستہ چھوڑ ہی دیا جس سے غیر مسلم بھی ہمیں برکت والا سمجھا کرتے تھے۔ بس بات یہ ہے کہ جب تک تم دکان پہ بیٹھ کر، دکان پہ ہوتے ہوئے دکان کی نفی نہیں کرو گے، اس وقت تک اندر دعوت اترے گی نہیں، یقین بدلے گا نہیں۔
آج سے یہ طے کرو دکان پر بیٹھ کر بھی دکان کی نفی کریں گے. ہم اسباب چھوڑنے کو نہیں کہتے. اسباب کو چھوڑ دینا تو بے اعتدالی ہے اور اس کا یقین کرنا گمراہی ہے. اسباب کا ترک کر دینا بے اعتدالی ہے اور اس کا یقین کرنا گمراہی ہے کہ اسباب کا یقین ہمیں اللہ سے دور لے جائے گا. سنو دھیان سے کہ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کمی ہے. کمی یہ ہے کہ تم کما کر خرچ نہیں کرتے. دیکھو تو صحیح, حالانکہ بادشاہ ہیں, کسی بادشاہ کو دیکھا کماتے ہوئے؟ چنانچہ اسی وقت یہ کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے مال نہیں لینا. کمانے کیا؟ اللہ رب العزت نے زرع بنانی سکھلائی. ان اعمل السابغات وقدر في السرد کہ داؤد زرع بناؤ کھلی ہوئی, اس کی گڑیاں برابر کی بناؤ اور دیکھو عمل صالح کرتے رہیو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا سبب تمہیں عمل سے غافل کر دے. چنانچہ اللہ نے اس تقوی پر بیت المال سے مال نہ لینے پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. یہ تھی وجہ. بھائی بات یہ ہے, ہم یہ کہیں گے وہ تو نبی تھے نا, ہو گیا ان کے لیے. فرماتے تھے کہ اللہ نبیوں کی صحابہ کی مدد کر کے فارغ نہیں ہو گیا, کیونکہ اللہ کی مدد زمانے کے ساتھ نہیں ضابطوں کے ساتھ ہے. جس زمانے میں امت یقین کے ساتھ اللہ کے ضابطوں پر آئے گی, اللہ رب العزت امت کے ساتھ قیامت تک وہ کریں گے جو نبیوں کے صحابہ کے ساتھ کیا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو, یہ تھی بات کہ اللہ کی طرف سے تقوی پر یہ وعدہ ہے کہ اللہ متقی کام میں آسانی پیدا کریں گے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اور تقوی پر اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کریں گے, اجر کو بڑھا دیں گے. لیکن تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. سنو, ایک آدمی گناہ کر رہا, گناہ کرتے کرتے دروازہ کھل گیا, یہ پردہ اڑ گیا اور معنی یہ خیال آیا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. ایک آدمی کوئی کبیرہ گناہ کر رہا, زنا کر رہا چھپ کر, اور پردہ اڑا اور یہ خیال ہوا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ گناہ اللہ کے غیر کا خیال آنا اور گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خیال نہ آنا, یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اس گناہ سے جو وہ کر رہا ہے.